صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس سلسلے کو شروع کرنے کا ہمارا بنیادی مقصد آپ کے سامنے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اصل اور مستند صورت میں پیش کرنا ہے۔ اس علمی کام کے لیے ہم نے جس کتاب کو اپنا بنیادی ماخذ بنایا ہے وہ محدث مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب الجامع الکامل کی مایہ ناز تصنیف صحیح سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کے منہج پر ہے۔ یہ وہ عظیم علمی شاہکار ہے جس میں سیرت کے واقعات کو محدثین کے سخت اور جامع اصولوں کی روشنی میں پرکھا گیا ہے۔ ہماری آپ تمام سامعین سے مخلصانہ درخواست ہے کہ دعا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس کام کو استقامت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس پہلی کڑی میں ہم اس تاریخی گھڑی کا ذکر کریں گے جب برسوں کے صبر و استقامت کے بعد مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے قتال کی پہلی باقاعدہ اجازت عطا ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ سورہ حج کی وہ مبارک آیات کون سی تھیں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وحی سے کیا بصیرت حاصل کی۔ اسلام کی تاریخ میں ہجرت مدینہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں مسلمانوں کو مظلومیت سے نکل کر ایک ریاست کی بنیاد رکھنی تھی۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں صحابہ کرام پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، لیکن انہیں صبر کا حکم تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے کی پہلی باقاعدہ اجازت فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ حج میں یہ حکم ان الفاظ میں نازل ہوا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کے عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب ڈھا دی جاتی، اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس دین کی مدد کریں گے، بے شک اللہ بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکالے گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے، یہ لوگ ضرور ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل فرمائی جس میں لوگوں کو قتال کی اجازت دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پہلی آیت تھی جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یہ جنگ کے بارے میں نازل ہونے والی پہلی آیت تھی، جیسا کہ عروہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا۔ ان دونوں روایات کو امام نسائی نے، امام ترمذی نے اور امام احمد نے نقل کیا ہے، اور یہ دونوں روایات صحیح اور حسن درجے کی ہیں۔ صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔